बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه لا برهان له به فإنما إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। मुल्क मारूफ कारी जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको मैं रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त शरियात में सारी के हसीन से मौके पर दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आप जानते हैं कि आज 19 रमज़ानुल मुबारक यानी आज हम 19वीं सहरी इंशाअल्लाह करेंगे। वक्त तेज़ी से गुजर गया साहब और मग़फ़िरत का अशरा भी बस अपने आखिरी लम्हों के अंदर दाखिल होता चला जा रहा है और ज़ाहिर है हमसे जुदा होकर चला जाएगा और फिर अगले बरस रमज़ान तो आएगा, हम होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है साहब। लिहाजा बस इन आखिरी लम्हात में
میں دست بستہ تمام ان مسلمانوں سے گزارش کروں گا جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے مزید جد جائیے صاحب، مزید محنت کیجیے، نمازوں کا اہتمام بہت بھرپور کیجیے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام بہت بھرپور کیجیے، تراویح کا اہتمام بہت بھرپور کیجیے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام بہت بھرپور کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، استغفار کی تسبیح پڑھیے، بس اپنے رب کو کسی طور سے راضی کیجیے صاحب، راضی کیجیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس رمضان میں ہم پر ایک اور قرض جو ہے میں سمجھتا ہوں واجب ہو چکا ہے، وہ یہ کہ جتنی مہنگائی، جتنی بے روزگاری ہے، اپنے بھائیوں کو مت فراموش کیجیے گا کہ جن کے گھروں کے اندر چولہا تک نہیں جلتا، افطار تک نہیں ہوتی، سحری تک نہیں ہوتی، جہاں عید کی خوشیاں آپ کے آنگن میں آ کے مسکرانے لگیں، وہاں ان مسکراہٹوں کا تھوڑا سا حصہ اپنے ان بھائیوں کو ضرور دیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع صاحب بڑا کمال ہے، آج کی ہستی صاحب ایسی ہے کہ بس میں کہاں سے بات کا آغاز کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے رشتے کو انتہائی انمول بنایا ہے، انتہائی خوبصورت بنایا ہے، انتہائی پیارا بنایا ہے، انتہائی میٹھا بنایا ہے، انتہائی حسین بنایا ہے صاحب، کہ بیٹیاں یقیناً سب کی سانجھی ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ایکچولی ناظرین پیار ہی پیار ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں ناز ہی ناز ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے باپ کے لیے اگر میں کہوں کہ رحمت ہوتی ہیں تو غلط نہ ہوگا، بیٹیاں اپنے باپ کے لیے دعا کا گھر ہوا کرتی ہیں، دعا کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ میں تمام اس وقت والدین سے مخاطب ہوں جو اپنی بیٹیوں کے ناز اٹھاتے ہیں، ناز اٹھایا کریں صاحب، کیونکہ یہ دعا کا گھر ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کا مان بھی ہوتی ہیں اور بیٹیاں باپ کی شان بھی ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیاں ایکچولی باپ کا لاڈ ہوا کرتی ہیں، لاڈ کرتی ہیں بیٹیاں بنیادی طور پہ باپ کے ساتھ۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ میرا وہ سائبان ہے، یہ میرا وہ شجر سایہ دار ہے جس کے سائے میں آ کے میں اس پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ بیٹیاں باپ کی محبتوں اور شفقتوں کا محور اور مرکز ہوا کرتی ہیں۔ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ایک باپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا کرتی ہے صاحب، یقیناً بیٹے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کا عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے صاحب، وہ لپکتی بھی اپنے باپ کی طرف ہیں، اور باپ کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھ کے اپنا دل نکال کے بیٹیوں کے قدمے کے اندر رکھ دیں۔ بیٹیاں زندگی کی تپش میں ناظرین ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوا کرتی ہیں۔ یہ وہ انمول رشتہ ہے جس کی مٹھاس اور جس کی حلاوت ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شہد سے زیادہ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، ہمیں بتلایا کہ بیٹیوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا کہ بیٹیوں پر اپنی شفقتوں کی برکھا کو برسایا کیسے جاتا ہے، ہمیں بتلایا کہ بیٹیوں پر شفقتوں کا می کیسے برسایا جاتا ہے، ہمیں بتلایا کہ بیٹیوں سے الفت کیسے کی جاتی ہے، ہمیں بتلایا کہ بیٹیاں جب پریشان ہوں تو بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا کیسے جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ بیٹیاں ایکچولی ناز اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں صاحب، پرائی ہوتی ہیں، پرائی ہوتی ہیں۔ آج آپ کے آنگن کے اندر وہ کھلکھلاتی ہیں، کل وہ کسی اور کے آنگن میں چلی جاتی ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ایک امانت آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ اس امانت کا امین تمہیں کیسے بننا ہے۔ لہٰذا ناظرین، جب عام بیٹی، میں تو ظاہر ہم سب تو عام ہی ہیں نا، تو عام بیٹیوں کی جب بات ہو صاحب تو معاملہ یہ ہے، اور جب ذکر پاک ان کا ہو جو محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، جو شہزادیوں کی شہزادی ہوں، جن کے صدقے دنیا کی ساری بیٹیوں کو شہزادگیاں بڑھتی ہوں، جن کے صدقے دنیا کی ساری بیٹیوں کو احترام کی چادر نصیب ہوتی ہو، جن کے صدقے دنیا کی ساری بیٹیوں کو مقام اور مرتبے کی باقاعدہ سند ملتی ہو، تو پھر اس شہزادی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہی کہنا۔ لہذا ناظرین آئیے ذرا ادب کا چولا پہن لیتے ہیں اور احترام کی دہلیز پر قدم رکھ کر اور منگتوں کی طرح اپنے دامن کو پھیلا کر، دیکھیے صاحب یہ جو بارگاہیں ہیں نا، ان بارگاہوں پہ کر و فر نہیں چلتا، ان بارگاہوں میں تو اپنے دامن کو پسار کے آنا پڑتا ہے، منگتوں کی طرح آنا پڑتا ہے، بھکاریوں کی طرح آنا پڑتا ہے، سائل کی طرح آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیے ذرا ادب کی دہلیز پہ قدم رکھنے سے پہلے، احترام کا چولا پہننے سے پہلے اپنے دامن کو پسار لیجیے اور منگتوں کی طرح آئیے اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے خوشبودار گلشن میں چلتے ہیں، جس گلشن کی خوشبو کی خیرات سارا زمانہ پاتا ہے صاحب، سارا جتنی خوشبوئیں اس کائنات کے اندر بٹی ہیں وہ اسی گلشن کا صدقہ ہیں کہ جس کی مہکار دنیا کے تمام مومنین اپنے وجود میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں بساتے ہیں، جہاں فرشتے بھی حاضری کے لیے قطار در قطار نظر آتے ہیں۔ اس مصطفی گلشن کا ایک حسین ترین اور انتہائی خوشبودار پھول شہزادی رسول سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے مقام اور مرتبے پر ناظرین زمین و آسمان والے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، کہ جن کے قبیلے سے بڑھ کر کوئی قبیلہ نہیں، کہنے دیں مجھے صاحب، جن کے قبیلے سے بڑھ کر کوئی قبیلہ نہیں، سارے قبائل جتنی بھی عزتوں
اور احترام کی خیرات پاتے ہیں نا، یا جن کے سروں کے اوپر توقیر کا تاج سجتا ہے، وہ اسی قبیلے کے صدقے سے سجتا ہے، کہ جن کے خاندان سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں۔ یہ جتنے ہم کر و فر میں کہتے ہیں نا صاحب، میرا خاندان، میرا نسب اور میرا قبیلہ اور میرا گروہ، کچھ بھی نہیں ہے، سب فارغ ہیں۔ جن کو جو کچھ ملا اسی خاندان کا صدقہ ملا، جن کو جو رفتیں ملی اسی خاندان کے صدقے ملی، جن کی نسبتوں سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں۔ آج ہم اپنی نسبتوں کی بات کرتے، میں فلاں ہوں، میرے فور فادرز، ارے کچھ نہیں تھے صاحب۔ جو نسبت ملی ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، جو اس کائنات کی سب سے عظمتوں اور سب سے رفعتوں والی بارگاہ ہے، جن کے نورانی گھر کو عرش والے بھی سدرہ سے آ کر سجاتے ہیں، فرش والے بھی جن کی توقیر پر اپنے سروں کو انتہائی احترام سے جھکاتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم گناہگاروں کے اعمال سجائے جاتے ہیں، جن کی نظر کرم سے ہم عزتوں کے ساتھ بلائے جاتے ہیں۔ آج جو ہمیں رفتیں ملتی ہیں، آج جو ہمیں مقام ملتا ہے، آج جو ہمیں توقیر ملتی ہے، دنیا میں جانتی ہے صاحب، یہ دنیا جانتی ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگی ہوئی وہ خاک جو ذرہ آفتاب سے زیادہ ممتاز ہے، اس ذرے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرتا ہے کہ جو مسکرائیں تو گلشن میں بہاریں آ جائیں، جو غمگین ہوں تو عرش پر بھی اداسیاں چھا جائیں۔ کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا صاحب، کہ شہزادی رسول کے در اقدس کی مبارک خاک کا ایک ایک ذرہ ہم گناہگاروں کے لیے آفتاب ہے، کہ جس نے اس در کی مبارک خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا، دنیا نے اسے اپنے سروں کے اوپر اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، اس دنیا اور آخرت میں ذہن میں رکھیے گا، جو کچھ کمانا چاہتے ہیں یا جو کچھ کمائیں گے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ہے، اور جتنی بھی شہزادیاں اور شہزادے ہیں دراصل انہی کی خیرات ہے، کہ اس دنیا کی اور اس دنیا کے بعد جتنی رفتیں ملیں گی یا ملتی رہیں گی یا ملنے والی ہیں، سب کچھ اسی بارگاہ سے بٹتی تھیں، بٹتی ہیں اور بٹتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی شان عقل سے ماورا ہے، عقل سے ماورا، خدا کی قسم عقل سے ماورا ہے۔ میں کیا، میری علم کیا اور میری علم کی بساط کیا صاحب، میرا فہم کیا، میرے الفاظ کیا اور میرا ادب کیا صاحب، کہ جن کا ادب قرآن پاک بتلاتا ہو، جن کا ادب جبرائیل امی آ کر بتلاتے ہوں اور سکھاتے ہوں، جن کا ادب فرشتے بتلاتے ہوں، جن کا ادب کائنات کا ایک ذرہ بتاتا ہو، جو وجہ وجود کائنات کی شہزادی ہیں، جو سیرت و کردار میں انتہائی پیاری ہیں، صورت بھی اللہ نے ان کو خوب عطا فرمائی، جرت و بہادری بھی آپ نے خوب ہی پائی، کہ پھر ماحول کی پاکیزگی اور طہارت پہ ذرا غور تو کیجئے ناظرین، کہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جنہوں نے کائنات کے تاجدار احمد مختار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور قلب و سینہ کی مبارک گود میں تربیت حاصل کرنے کا شرف پایا ہے۔ ذرا سوچئے صاحب، میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل، دنیا کا بڑے سے بڑا زاہد اٹھا لیجئے، متقی اٹھا لیجئے، پرہیزگار اٹھا لیجئے، جس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں صاحب کہ فلاں نے تو فلاں زاہد کی گود میں تربیت پائی ہے۔ ارے سارا زہد خیرات ہے در مصطفیٰ کا، ساری عبادت خیرات ہے در مصطفیٰ کی، سارے عابد خیرات پاتے ہیں در مصطفیٰ کی۔ تو جن کو در مصطفیٰ سے فیض نہیں ملا بلکہ سرکار علیہ السلام کی گود سے فیض حاصل ہوا ہو، ذرا سوچیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کہ وہ ہستی ہیں جن کو محسنہ اسلام کی خاتون اول، فرسٹ وومن ان اسلام، طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارک مامتہ کا سایہ ملا ہو، کہ بلکہ ذرا اس تصور کو ناظرین ذہن میں تو لائیں کہ جن کا بچپن اس حجرے میں گزرا جو اس کائنات کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے، ذرا اس تصور کو تو محسوس کیجئے کہ آپ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کی مسکراہٹیں ان کی مسکراہٹوں کا سبب بنی۔ ہاں صاحب، جن کی مسکراہٹیں ان کی مسکراہٹوں کا سبب بنی، جن کے صدقے یہ پوری کائنات مسکرایا کرتی ہے۔ پھر ذرا تصور تو کیجئے صاحب، اور ذہن میں اس بات کو ذرا سجانے کی کوشش تو کیجئے کہ جن کے بچپن اور جن کے لڑکپن پر مکے کی فضائیں گواہ ہیں، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ اے نبی، ہم مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتے، میں اپنے طور سے توجہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں خانہ کعبہ بھی ہے، جہاں حجر اسود بھی ہے، جہاں انبیاء کرام بھی موجود ہیں، جہاں پر صفا مروہ بھی ہے، اٹھائی اس لیے جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلا پھرا کرتے تھے، تو وہ مکے کی گلیاں بنیادی طور پہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے لڑکپن کی بنیادی طور پہ گواہ بنی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جن کا ذکر قریش کی خواتین رشک کے ساتھ کیا کرتی تھیں، یعنی جن کے لڑکپن کو مکے کی فضاؤں نے اپنی آنکھوں کے اندر محفوظ کیا، اور جن کے بچپن کو اور جن کی نوجوانی کو قریش کی عورتوں نے انتہائی تفاخر سے دیکھا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر کیا رفت، کیا شان، کیا مقام ہے شہزادی رسول حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کی، کہ جن کے نکاح کا فیصلہ، اب یہاں مجھے جملہ ادا کرنے دیں صاحب،
بلا تمثیل ادا کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ہوتا یہ نا کہ جو ہماری فیملی کا سب سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, وہ طے کرتا ہے کہ بچی کا نکاح کس سے ہوگا, بچے کا نکاح کس سے ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے. جو اچھی فیملیز ہیں, جن کے آج بھی وہ کلچر, وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ نارمز موجود ہیں, اور اللہ ان کے اندر وہ تہذیب رکھے, وہ قائم رکھے. لیکن یہاں تو معاملہ اور ہے صاحب. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی رفت اور ان کی شان کو کیا بیان کروں کہ شہزادی رسول جن کے نکاح کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں کیا, خود رب کائنات نے فرمایا ہے. جن کو شوہر بھی وہ عطا فرمایا کہ جن کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور جن کے چرچے زمین والے اور آسمان والے انتہائی ادب سے کیا کرتے ہیں, جو اس قدر حسین جوڑے میں پروئی گئیں کہ دنیا پکار اٹھی کہ انسانوں میں سب سے اچھا جوڑا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ناظرین کرام, سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر ذات الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والی ہونے کا تاج سجا, کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. یعنی ابتدائے اسلام میں جن شدید تکالیف کا سامنا میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے وہ جانثار صحابہ نے, کہ جنہوں نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار کو اپنے مبارک بدن کے اوپر سجا کر اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں قربان کر دیا, جس انداز سے وہ تکالیف, وہ آزمائشیں, وہ امتحانات میرے آپ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی ہیں, خدا کی عزت و جلال کی قسم مجھے کہنے دیجئے ان تکالیف کو اسی انداز سے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ نے بھی سہا ہے. یعنی سوچئے ذرا ناظرین کہ وہ تکالیف و آزمائشیں کیا ہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ پاک کی زمین, وہ مکہ پاک جن کو ان کے جد امجد نے قائم کیا, آباد کیا, جس کی بنیاد رکھی, جہاں خانہ کعبہ موجود ہے, جسے سب سے زیادہ سرکار پسند کرتے تھے, اس مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور کیا. اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں. پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر بھی دیکھا. آج ہم دین اسلام کو, مجھے کہنے دے صاحب, پتہ نہیں کیوں میرا دل جب میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں, آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرا دل میرے منہ کو آنے لگتا ہے, کلیجہ میرا پھٹنے لگتا ہے. یہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہم دین اسلام کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں. ایسے ہی کلمہ طیبہ ہماری کانوں میں آ گیا, ایسے ہی کلمہ طیبہ ہماری سماعتوں میں آ گیا, ایسے ہی ہم اٹھے اور کلمہ پڑھنے لگ گئے. نہیں, ایسے نہیں ہوا صاحب, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آزمائشیں برداشت کی ہیں, میں اس کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہ ایک طرف تو بدر کا میدان ہے صاحب, حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے, کفر اور اسلام آمنے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اور ایک ڈیسائسو پوزیشن ہے. ڈیسائسو یعنی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ 313 خدا نہ خواستہ خاک مدن, میرے منہ میں لاکھوں بار خاک ہو, کہ اگر وہ 313 خدا نہ خواستہ اس وقت شکست خوردہ ہو جاتے تو رہتی دنیا تک اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا. یعنی ایک طرف وہ مارکا ہے, اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ اپنی پیاری سی پھول جیسی خوشبودار شہزادی کو, اپنی بچی کو علالت کے عالم کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اور دین اسلام کو ہم گناہگاروں تک پہنچانے کے لیے بدر کے مقام پہ جا رہے ہیں. اور کس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور ذرا سوچئے کہ کس عظیم ترین آزمائش سے آپ گزارے گئے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, کہ وہاں بدر کا میدان بپا ہے, اور یہاں میرے سرکار جب بدل سے فاتح بن کر پلٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خوشی فتح کی تھی وہ آنسوؤں میں کیسے بدل گئی کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی گئی. ذرا سوچئے صاحب, ان آزمائشوں کے بعد میرا آپ کا دین میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اب ذرا سوچئے پھر خراج تحسین کیسا بنتا ہے صاحب. خدا کی قسم, جان قربان کرنے کو ہونا تو وہ بھی قربان کر دے, لیکن صرف الفاظ ہی ہے پیش کرنے کو اس تیقن کے ساتھ کہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور کل بروز محشر وہ ہمیں قبول فرما لیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب, بخاری سادات ہیں ماشاءاللہ, تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں, پرنس آف قوالی ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہیں, کمال پڑھتے ہیں جناب شیر میاں داد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تمام احباب کو خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم. رحمت رمضان
جناب خوش آمدید۔ ایک گزارش آپ سے کروں ناظرین، اگر آپ میری بات مان لیں تو کر دوں عرض؟ جو مائیں اس وقت اگر مجھے سن رہی ہیں تو میں ان سے صرف انتہائی ادب کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے اس پروگرام کو مت سنیے گا، اپنی شہزادیوں کو ساتھ لے کے بیٹھیے گا۔ اب اگر پاکستان میں موجود ہیں تو یہ کر لیجئے، پاکستان سے باہر موجود ہیں سنیے گا ضرور۔ آج ہماری، آپ کی، ہم سب کی ظاہر ہے، میں کیا کہوں، بس میں کیا لقب دوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی بارگاہ میں سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیے آغاز کرتے ہیں، اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، گھرانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور رفتیں کائنات کا ایک ایک ذرہ بیان کر رہا ہے، آئیے ذرا ان رفتوں میں اپنا بھی حصہ ڈال لیجئے۔ دوسرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے آپ کو مبارک نکاح، اور پھر جو آپ سلام اللہ علیہ کی اولادیں ہیں ان کا مطلقاً تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلما، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ جنید صاحب، کیا عرض کیا جائے، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایک ماحول بنایا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان عظمتوں کو نہ جان سکے، میری کیا مجال کہ میں ادنا طالب علم ہونے کے ناطے صرف لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر بیان کر سکتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بڑے بڑے علماء کو بٹھا دیں، وہ زندگیاں گزار دیں اس پر کہ لا اقسم بہذا البلد کیا اعلان کر رہا ہے۔ جس شہر کے کسی بھی گوشے میں محبوب کے قدم لگنے ہیں، وہ پورے شہر کی فضا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو جس گھرانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہو، آنا جانا ہو، اس گھر کی عظمتوں کو کون جانے؟ اللہ اللہ۔ جن لوگوں نے علم میں کمال حاصل کیا، پوچھئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے جو کپڑا لگ رہا ہے، اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے، وہ عرش اعلیٰ سے بڑھ کر، کیا کہنے ہیں پروفیسر صاحب، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، کیا خوبصورت بات، اتنی عظمت مل رہی ہے۔ تو گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہمارے جیسے منہ بیان کرے، ہماری ہمت۔ جن کو علم تھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئند جنید و بایزید جا۔ آپ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ جس پہاڑ پر آدم علیہ السلام کے قدم لگے وہ جبل رحمت بن گیا، جس اونٹنی کو صالح علیہ السلام سے نسبت ہوئی وہ کہاں سے کہاں جا پہنچی، سبحان اللہ، جس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے وہ مقام ابراہیم بن گیا، بھائی کیا کہنے، جس پانی کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نسبت ہو گئی وہ آب زمزم بن گیا، ہاجرہ جن پہاڑوں پر چلی وہ صفا مروہ بن کر اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ واہ واہ واہ۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، قرآن پڑھنے والا دیکھے تو صحیح کہ اصحاب کہف کیا تھے، ان کے ساتھ ایک کتے کو نسبت ہوئی، اللہ نے قرآن میں کتنی بار اس کا ذکر کیا، پھر اس کو وہ مقام دیا کہ یہ میرے نیک بندوں کے قدموں میں بیٹھا ہے، قیامت کے دن میں اس کو انسان بنا کر جنت میں ڈالوں گا۔ یعنی اصحاب کہف کے قطمیر کو ان کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام مل جائے، اتنا مقام مل جائے۔ تو یہاں تو ہم ذکر کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے جگر گوشوں کا، ہم اس گھرانے کا جہاں آپ کا آنا جانا، آرام کرنا، اور جس گھر میں جبریل بغیر اجازت نہ آئے، صحیح، اور اگر آئیں بھی تو بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا گھرانہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بشارت تو دیجئے کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے کیا مقام تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے کیا منزلیں طے ہوئی ہیں، ان کو کتنی رفعتیں مل چکی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کسی صحابی کے بال کو لگ جائیں، وہ زندگی بھر اس کو نہ کٹوائے، بالکل صحیح۔ گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کسی نے جاننا ہو تو وہ ذرا حدیبیہ پر نگاہ ڈالے کہ وہاں صحابہ کرام کا جمع غفیر
حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات کے ساتھ لگنے والے پانی کو، حضور علیہ السلام کے جسم عطر سے لگنے والی کسی بھی چیز کو، آپ کے بال مبارک کو کس طرح ایک عبادت کے طور پر سنبھال رہا ہے، تو یہ تو آپ کے جگر ٹکڑے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی راحت ہیں۔ ان گھروں میں یا اس گھرانے کی عظمت اور میں کیا ذکر کروں، جب قرآن خود کہے، اللہ رب العزت فرمائے کہ اے دنیا والو، جب میرے محبوب علیہ السلام کے گھروں کے باہر آؤ تو ان کو اس طرح آواز نہ دینا جس طرح عام لوگوں کو آواز دیتے ہو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہاں آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تحبط اعمالکم۔ اور جو آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے بارے میں بھی، بیٹے ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں تو قرآن میں اعلان کیا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء العالمین، جن کا اللہ تعالیٰ خود ذکر پاک کرے، ان کی عظمتوں تک کسی کی۔ جنید صاحب، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں ان نسبتوں کو، ان عظمتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس خطے میں لوگ ان باتوں کو سمجھاتے تھے، جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے کیا عظمتیں پاتے ہیں، تو مخدوم جہانیاں جہاں گشت، جہاں بیٹھے وہ نشان بن گیا، جہاں چلے وہ نشان بن گیا۔ اور ان دنوں اس بر صغیر کی نہ معاشی حالت جیسی دنیا میں کسی کی معاشی حالت، ان دنوں یہاں جیسی سیاسی حالت دنیا میں کسی کی تھی، نہ معاشرتی حالت کسی کی تھی، لیکن جب سے ہم نے اس ادب کو پس پشت ڈالا، اس نسبت کو اہمیت دینے سے گریز ہوئے، اس کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ عام سا اور تو اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، نامعلوم مدارس میں کس قسم کے لوگ بیٹھ کر دین پڑھا رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنے والے حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ایسے کرتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس گھرانے کے متعلق، اس گھرانے سے نسبت رکھنے والی جو چیز بھی ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی معتبر ہے، اتنی عظمت والی ہے۔ اللہ ان کی قسم، جو اللہ پورے شہر کی قسمیں کھا رہا ہو، وہ گھر کی اس عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب بھی خود کیا، چنا، اور ان کو اولادیں جو دیں وہ بھی اپنی مرضی سے، اپنے رضا سے۔ کہیں قاسم آئے، کہیں عبداللہ آئے، زینب آئیں، رقیہ آئیں، ام کلثوم آئیں، سیدہ فاطمہ آئیں، کس شان سے آئیں یہ بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے ابھی، لیکن انتہائی ادب کے ساتھ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کریم کو جب تم اس نقطہ نظر سے پڑھو گے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم سے نسبت ہوئی ہے وہ اللہ کے ہاں کتنی بلند نسبت پا گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نسبت مضبوط کرنے کی، وہ صدیق اکبر جن کا گن گاتے ہماری زبانیں حقی ادا نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے یہ رخ مصطفیٰ میرے سامنے رہے، صدیق اکبر کی آنکھ ہو، ہر وقت یہی جلوہ دیکھتا ہی رہ جاؤں، اور آپ کے نام پر جو مال ہے وہ قربان کرتا رہوں۔ تو ہمیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم اور آپ کی آل کی عظمتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جو بیٹے دیے، جو بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کو عظمتوں کی جن بلندیوں پر پہنچایا، وہاں تک ہمارا تصور نہیں جا سکتا۔ ہمیں ان کا نام بھی احترام سے لینا ہے۔ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی صحابی بات کرنے بیٹھ جائے تو قرآن آ جاتا ہے کہ ذات ایم تم فنتشروا
زیادہ ایسے منڈلی بنا کر میرے محبوب کے گھر میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد یہاں فرشتوں نے ڈیرا لگانا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب آئیے ہم بالکل اس مقام پہ آ جاتے ہیں۔ ماضی میں ظاہر ہے بہت تلخیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، اور آپ کی صاحبزادیوں نے بھی برداشت کی ظاہر ہے۔ میں براہ راست چاہتا ہوں کہ ہم بالکل اسی جگہ پہ آ جائیے جہاں پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا باقاعدہ آپ سلام اللہ علیہ کے لیے۔ تو آپ کا نکاح مبارک اور پھر اس جوڑے کے جو فضائل بیان کیے وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادیان کا اور دین اسلام کا ایک خاص مزاج رکھا ہے۔ دین اسلام کے پورے عمل کے نظام میں، تربیت کے نظام میں اور معیار کے نظام میں محبت اور ادب بنیادوں کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں۔ واہ! جب آپ محبت اور ادب کے راستے سے ہو کر عمل کی طرف بڑھیں گے، واہ! کردار کی طرف بڑھیں گے، واہ! تربیت کی طرف واہ! بڑھیں گے، تو اس میں ایک چاشنی بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی اور کاملیت بھی آئے گی، سبحان اللہ، اور عمل بور نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ صرف ادب و محبت کی جگہ نہیں، بلکہ ادب و محبت کے ساتھ ساتھ معیار دین کے لیے بھی نمونے کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک دفعہ کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا، جناب یہ نسب کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں جو دل کو بہت بھا جائے، بتائیے، اور ذہن یقین کرے۔ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو حضور فرما رہے کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اور شرک سے پاک ہے، صرف یہ بات اس لیے سمجھائی گئی کہ صرف بیٹا ہونا باپ کی صفات کو جذب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے لیے مزید قرینے ڈھونڈنے نہیں پڑتے۔ اگر بیٹا اس لیول کو قائم رکھے اور فطرت سلیمہ پر رہے تو باپ کی ساری صفات وہاں منعکس ہوتی ہیں، اور پھر اس نسبت کی توقیر ہی پھر کچھ اور ہوگی، توقیر کچھ اور۔ تو آپ جو حضرت رقیہ کے بارے میں اگر میں کہہ دوں کہ آپ بنیادی طور پر مظہر ہیں صفات کے باب میں اپنی والدہ کا، آپ مظہر صفات کے باب میں اپنے والد کا، سبحان اللہ، جو والد اور والدہ کی اتنے خوبصورت کامل صفات شخصیت کی شہزادی بن کر آ رہی ہے، جہاں ان کا حسن و جمال ہوگا، جہاں جسمانی پیکر ہوگا، جہاں روح اور دل ہوگا، وہاں عمل کا داعیہ، دین پسندی، سبحان اللہ، دین کے لیے قربانی، سبحان اللہ، اور اپنے بابا جان کے دین کو پھیلانے میں کتنا کردار ادا کیا۔ اور دیکھیے آپ، جو میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی کہ تربیت گاہ آپ کی کون بنے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ بتائیے ذرا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جب آپ کا نکاح ہونے لگا، جیسے شروع میں آپ نے کہا، تو ان کے نکاحوں کا بندوبست جب قدرت الہیہ اور انتخاب الہیہ سے ہوتا ہو تو وہاں کیا باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی کہ میں نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی بنیادی طور پر کون ہیں؟ جس شرم و حیا کی اور جس بعد میں قرآن کی جامعیت کی اور پھر جس صبر و تحمل کی انہوں نے داستان رقم کی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ نے عثمان کی طبیعت میں اتنی شرم و حیا رکھی ہے کہ اس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اگر میں کہہ دوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نسبی طہارت کاملہ تھی، حضرت عثمان غنی کو کسبی طہارت کاملہ تھی، جو طہارت کے صحیح سنگم جوڑے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، جن سے آگے اولاد نے آنا ہے، جن سے آگے ماحول نے بننا ہے۔ تو پھر آپ علم ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں دیں، اور غزوہ تبوک کا وہ موقع تو یاد کریں
جب حضرت عثمان غنی نے مال کا اتنا ڈھیر لگا دیا جس پر حضور کو یہ جملہ کہنا پڑا، اے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عثمان سے حساب نہ لینا۔ آج عثمان وہ قربانی دے کے جا رہا ہے کہ اس کا اب لیول حساب و کتاب سے اونچے درجے کا ہے۔ جن کو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں بھیجے گا ان کا سردار عثمان غنی کو بنا۔ یہ وہ خامن کے طور پر حضرت رقیہ کے زوج بن رہے ہیں، ان کے خامد بن رہے ہیں۔ تو آپ جب ادھر آئی ہوں گی اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت رقیہ کی دیکھ بھال میں، ان کی دلجوئی میں، اور ان کے ساتھ تعلق میں، اور ان کے ساتھ ورتابے میں جو حضرت عثمان غنی کا اتنا کردار رہا کہ تاریخ میں وہ جملے کہنے پڑے کہ یہ جوڑا سب سے زیادہ مثالی ہے اور سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ خاندان ہے، یہ ان کی رفتیں ہیں۔ واہ ڈاکٹر صاحب، اب آئیے ذرا اس طرف سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقد مبارک آپ کا ہوتا ہے، اور پھر اسلام کی جو ابتدائی دور ہے جس کے اندر ظاہر ہے بے انتہا تکالیف ہیں، بے انتہا پریشانیاں ہیں، اس جوڑے نے بھی وہ تکالیف سہیں، ہجرتیں کی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول بن گیا، اور آپ نے ابتدا کی ہے، کیا شاندار آپ نے انٹرو دیا، اور آپ کے انٹرو کے ساتھ جو ربط اور انتخاب تھا کلام کا خان صاحب کا، اور پھر آج تو ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے کمال کر دیا، بڑی خوبصورت گفتگو ہو گئی۔ ایسے ہی یہ یقیناً اللہ کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے ہے۔ میں 2 آیات تلاوت کرنا چاہوں گا مہاجرین کی فضیلت میں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ یقیناً یہ سارے عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ اس جہان میں اپنی رحمتیں انہیں عطا فرمائے گا۔ اپنا گھر چھوڑنا اس وقت میں آسان نہیں ہے، اور جو آپ نے اپنی انٹرو میں اشارہ کیا ہے کہ اس زمانے میں صدر اسلام میں گھر چھوڑنا، ان مشکلات کو برداشت کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، وہ کتنا مشکل ہوگا۔ اور یہ مہاجرین حبشہ کے لیے دوسری ہجرت جو مدینہ کی وہ بعد میں ہے، مہاجرین حبشہ کے لیے یہ آیت مبارکہ بالکل مصداق کامل بنتی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، جنہیں گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، جنہیں میرے رستے میں اذیتیں دی جاتی ہیں، تکالیف دی جاتی ہیں، پھر جا کر وہ جہاد کرتے ہیں اور کافر کو ختم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، وہ پریشان نہ ہوں، ان کی زندگی کے سارے گناہ مٹا کر انہیں جنت کی نعمت عطا فرماؤں، ثوابا من عند اللہ، اور ان کا جو اصل ثواب ہے وہ بھی میری بارگاہ میں ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ ہماری انتہا جنت پر ہوتی ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی لیکن حقیقی ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ اور اس کی تفسیر میں سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو مہاجر اول مہاجر ہیں، جو حبشہ کے مہاجر ہیں، انہیں میرا رب صرف جنت نہیں عطا فرمائے گا، جنت میں اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان اور جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، ان ہستیوں کا تعارف جس خوبصورت انداز سے آج آپ نے کروایا ہے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہجرت، یہ نبوت کا 5واں سال تھا کہ جب کفار مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو میرے آقا نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے، جو نجاشی ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک فرمائے گا، تمہارے ساتھ بہتری کرے گا۔ اب ذرا دیکھیے، نجاشی نے اگر مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو میرے آقا نے پھر اس کا نماز جنازہ بھی غائبانہ طور پہ پڑھایا ہے۔ میرے آقا نے احسان کا بدلہ احسان سے اتارا ہے، یہ دنیا کے احسان ہیں، آخرت میں میرے رسول کیا عطا فرمائیں گے، اللہ کی جناب سے کیا نصیب ہوگا۔ تو رسول اکرم نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، تو پہلی ہجرت میں صرف 11 مرد اور 4 عورتیں، 15 لوگوں نے پہلی ہجرت کی تھی، اور ان 15 لوگوں میں ابتدان جو سب سے پہلے نکلے وہ حضرت سیدنا عثمان اور جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ اور جب یہ رخصت ہونے لگے، وہی جملہ
جو آپ نے سب کچھ کہہ دیا انٹرو میں، وہی جملہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دونوں رخصت ہونے لگے تو بہتی آنکھوں کے ساتھ کہا کہ اس آسمان کے نیچے ان سے خوبصورت کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے جو عثمان اور رقیہ کو بنایا ہے، ذرا اندازہ تو کریں جب وہ رخصت ہو رہے ہوں گے میرے آقا کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، وہ رقت کیا ہوگی، جب آقا اپنا جگر پارا خود سے رخصت کر رہے ہیں، خود سے جدا کر رہے ہیں، اور جب وہ رخصت ہو گئے اور پھر حبشہ پہنچ گئے تو میرے آقا کریم ان سے اتنا اداس ہوا کرتے تھے۔ سارے سیرت نگار لکھتے ہیں جب خبر نہیں آئی تھی کہ کیا وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے، رسول اکرم مکہ سے باہر نکلتے تھے، اس رستے پہ جا کر کھڑے ہو کر خبر کا انتظار کرتے تھے، رستہ حبشہ سے آتا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ میری رقیہ خیریت سے امان سے حبشہ پہنچ گئی یا نہیں پہنچی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کی اس بات کو سن کے۔ پھر ایک وقت گزرا کہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ حبشہ سے آئی، رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میرے رسول نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، ذرا یہ تو بتاؤ میرے عثمان اور میری رقیہ کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ تو مسکرا کے عرض کرنے لگی، آقا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ جناب رقیہ سواری پہ سوار ہیں اور حضرت عثمان سواری کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ انہیں اپنی مصاحبت عطا فرمائے، اللہ انہیں اپنی سنگت عطا فرمائے، اللہ اپنی قربت عطا فرمائے، کیونکہ عثمان جناب لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ دو باتیں یہاں ذرا اس پہ ذرا خاص طور پہ ذرا روشنی فرمائیے۔ ایک بات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب کن امتحانات سے اپنے آپ کو گزارا ہے، کن آزمائشوں سے، اس کو ہم الفاظ میں بیان، یعنی اپنے جگر پارے کو بھیج دینا، اپنے داماد کو بھیج دینا، یہ کوئی کم سودا نہ تھا صاحب، اور یہ پہلی ہجرت ہو رہی ہے، یعنی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے ہونے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی وہاں تو کوئی نہیں تھا نا دیکھنے والا، لیکن اس عورت نے دیکھا اچکتی ہوئی نگاہ سے اور اس کے ذہن میں یہ بات رہ گئی، لیکن آگے کیا کردار عثمان بتلایا اور احترام شہزادی رسول بتلایا، نسبت مصطفیٰ کا احترام ہے نا جی، نسبت مصطفیٰ کا احترام۔ پھر ایک خبر پہنچی حبشہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز کروا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور آقا سورۃ النجم کی ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ آخری آیات ہیں جن میں اللہ نے، وہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے کہ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا سجدہ کرنے کا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور میرے رب نے حکم دیا ہے سارے پرندوں کو کہ ہوا میں ٹھہر کے میرے داؤد کے ساتھ زبور پڑھو، تو جب صاحب قرآن پڑھتا ہوگا تو پھر حال کیا ہوتا ہوگا۔ تو رسول اکرم نے جب وہ آیت پڑھی، آقا نے سجدہ کیا، تو حرم میں بیٹھے ہوئے سارے کفار بھی رسول اکرم کے پیچھے سجدے میں جھک گئے۔ ان کے سجدہ کرنے سے یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو خبر حبشہ پہنچی۔ حبشہ والوں نے سوچا اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ یہ ہوا تھا بنیادی طور جب واپس آنے لگے تو رستے میں خبر آئی کہ نہیں، وہ ابھی اپنے دین پہ قائم ہے۔ وہ رعب اور کیفیت ایسی تھی کہ بے خود ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے وہ بھی سجدے میں گر گئے تھے۔ جب رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے مظالم میں مزید اضافہ ہو گیا، تو آقا کریم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اور عموماً تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ ذوالہجرتین ہیں کہ آپ نے دو ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ حقیقت میں انہوں نے تین ہجرتیں کی ہیں، دو حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ اور جب رخصت ہونے لگے، جناب عثمان نے رسول اللہ کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے عرض کیا، آقا ہجرت آپ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، لیکن وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوتا، وہاں آپ کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے جو میرے رستے میں ہجرت کرتا ہے دنیا میں بہتر کروں گا اور آخرت میں اس سے بڑا اجر عطا فرماؤں گا، لہذا آخرت کے اجر کی خاطر تم ہجرت کرو۔ پھر وقت آیا، رسول اکرم مدینہ تشریف لے گئے اور پھر وہ حاضر ہوئے۔ بس کر دیجئے سید صاحب، ایسے لگ رہا ہے جیسے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، بس کر دیجئے آپ، یقین مانیے میں تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس وقت میں جو پروگرام میں بیٹھا ہوں یہ ایسا جیسے سینہ بھاری ہو گیا، دل بھاری ہو گیا، مطلب آپ نہیں بیان کر سکتے صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئی ہوئی تکالیف کو، ان آزمائشوں کو۔ اب ذرا سوچئے نا کہ ایک تو مطلب سن کے ایسا لگتا ہے جیسے صاحب کہ کسی نے پہاڑ ہمارے اوپر جو ہے وہ اس وقت رکھ دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ بات یہاں تک رکی نہیں ہے، مطلب ہوتا ہے نا، ہم تو آج بلبلا اٹھتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ ذرا سی تکلیف آ جائے، چونٹی بھی کاٹ جائے، کانٹا بھی لگ جائے پاؤں میں، ہم بلبلا اٹھتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا اللہ سے، معاذ اللہ، کہ اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، میں ہی ملا تھا، یا میرا ہی گھر ملا تھا، یا میری بیٹی ملی تھی، یا میرا ہی بیٹا ملا تھا۔ ارے سرور دو جہاں جن کے لیے کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، ایک دفعہ صرف آسمان کی جانب دیکھ لیتے سارے فرشتے نصرت کے لیے آ جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آزمائشوں سے اپنے آپ کو گزارا، نہ صرف خود گزرے، اولادیں بھی گزری۔ اب ذرا سوچیے، شہزادی رسول سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ
جب مدینہ پاک ہجرت کرتی ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد کن آزمائشوں سے گزرے؟ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی جو آزمائشوں کی اور امتحانات کی ایک اور منزل ہے اس طرف چلتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ظاہر یہ آزمائشوں اور امتحانات کی منزل ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آزمائشوں کی اور امتحانات کی منزل ہے۔ یعنی مدینہ پاک جب آپ ہجرت فرماتے ہیں تو منظرنامہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جب علالت ہوتی ہے، اور پھر وہ موقع کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ٹھہرتے ہیں، اور وہاں بدر کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر بدری ہونے کا تاج جو سجتا ہے، بتائیے ذرا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیوں کے ساتھ اتنا پیار فرمایا تاکہ اہل عرب کو معلوم ہو کہ تم نے جن بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رکھا ہے، جن کے لیے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور امت کے لیے اتنی غنیمت ہیں کہ جو قوم ان کی تربیت کی طرف توجہ دے کر انہیں صالح راہ پر چلائے گی، اس قوم کا مقابلہ کوئی اور قوم نہیں کر سکے گی۔ واہ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس لیے اس معاشرے میں جہاں بچیوں سے نفرت کی جاتی تھی، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صحیح۔ مکے والوں نے اتنا ستایا، کبھی بد دعا نہیں دی، بالکل ٹھیک، بلکہ مکے والے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، لیکن حضور علیہ السلام وہاں پر بھی ان کے لیے رحمت بن کر آڑ ہیں۔ بالکل۔ لیکن بیٹی کے معاملے میں جب آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے تو وہ آپ نے برداشت نہیں کی، اس پر اس تکلیف دینے والے کے لیے آپ کی زبان اقدس سے ایسے الفاظ نکلے جو اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ گئے۔ بالکل ایسا ہے۔ یہی منظر ہے کہ جب آپ کی یہ شہزادی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی ہیں، 2 ہجری کا واقعہ ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے مطالعے کی روشنی میں کہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بدولت عثمان ذی النورین کو جو مرتبہ و مقام دینا تھا، ان کو ذو النورین بنانا تھا، اور یہ جو مرتبہ و مقام دینا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری کمائی عثمان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا مرتبہ و مقام آنا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے ہاتھ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فرمانا تھا، پھر اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دینا تھا۔ سبحان اس کی حکمتیں تھیں۔ یہ تو صرف اس بات کی طرف نظر رکھنی ہے کہ جو تعلق اللہ کے محبوب کو اللہ کے ساتھ ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مطابق جو زبان اقدس سے نکل رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اب جب وہاں آپ بیمار ہوئیں تو بیماری شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایک طرف اسلامی ریاست کے وجود کا تحفظ ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور دوسری طرف جگر کا ٹکڑا بیمار ہے، تکلیف میں ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات پر گہری نظر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھیوں کو لے کر بدر پر جانے کے لیے رخصت ہوتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ سے، جن کے پاس آپ کی وہ صاحبزادی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادات مبارکہ کے مطابق کوئی ہدایہ آتے، تحائف آتے تو اپنی بیٹیوں کو بھلاتے نہیں تھے، انہیں مقدم رکھتے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جب آپ نے ہدایہ بھیجے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر، جب وہ واپس آئے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسامہ جوڑی دیکھی؟ آئے ہائے 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 آئے ہائے، ایسی جوڑی کہیں نظر آئی؟ وہی کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹیوں کے ساتھ محبت کا یہ جو منظر امت کو عطا کر رہے ہیں اس پر نظر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اسامہ بھی تمہارے ساتھ یہاں رہے گا اور تم نے بھی وجود اپنا یہاں قائم کر کے میری بیٹی کی تیمارداری میں رہنا ہے، ہوگے یہاں شمار کیے جاؤ گے میرے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ، رہنا تم نے یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو۔ اچھا، اس میں قطع کلام کی معذرت، ایک تو یہ پہلو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سردست آپ یہ بھی بیان فرما دیجئے گا، ایک پہلو جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں رکے اور اس وجہ سے بدر میں شرکت نہیں کر پائے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ زبان ترجمان رسالت ہے، یہ حق اور وحی کو بیان کرنے والی ہے، یہ اس زبان سے نکلی ہوئی بات ہی اہل ایمان کے لیے درجہ رکھتی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان تم نے یہاں رہنا ہے لیکن تم بدری صحابہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ واہ، آپ وجود کے ساتھ وہاں نہیں، وہاں دشمن کی تلواروں کے مقابلے میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ اللہ، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہوئے آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن بعد میں جب آپ کی حضور علیہ السلام کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی وصال فرما جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہوتی ہے، آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کر اطلاع دو کہ ہمیں اللہ نے مدد فرما کر کامیابی دی۔ یہاں ذرا مجھے ایک بات اور سمجھائیے گا، حضرت عثمان بن عفان کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسی فضیلتیں جس میں بظاہر آپ کی ایبسنس ہے اور دونوں ہی معاملات کے اندر ایک طرف ظاہر ہے آپ دین اسلام کے ایک بہت بڑا یوں کہہ لیجیے کہ بڑا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور آپ نمائندہ بن کے جو ہے وہ جا رہے ہیں اسلام کے، اور دوسری طرف جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی تیمارداری کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ ان دونوں بظاہر مطلب آپ کی ایبسنس ہے دونوں مواقعوں پر، لیکن دونوں ہی مواقعوں پر آپ کو جو اس کی فضیلت ہے مواقعوں کی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے عطا فرمائی۔ ایسا ہی ہے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں وہ یہی اعتراض نہیں کرتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے، آپ ان میں غنیمت میں ان کو برابر حصہ دے رہے ہیں، ان کو برابر شمار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ زبان رسالت ہی وحی الہی ہے، اس پر عمل کرنا ہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا سامان ہے۔ اور پھر آپ نے مال غنیمت میں ان کو بدری صحابہ کے برابر رکھا اور ساری زندگی صحابہ رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کی طرح ان کا احترام کرتے رہے، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس بات کو سنا تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ذرا پروفیسر صاحب کی بات تو بڑی خوبصورت ظاہر ہے اور منقطع کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وقت بھی ظاہر ہے سمٹا ہوا رہتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوڑے کے حسن کی تعریف کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، حسن جو ہے وہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کو بھی اسی انداز سے عطا ہوا، اور دونوں ہی حسین تھے اپنی جگہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کا بدر میں ہونا، اب یہ ذرا تھوڑا لوگوں کو تصوراتی طور پہ سمجھائیے کہ کتنا کٹھن اور کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا، اور ظاہر کفر کا اور اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا وصال پاک ہونا، اور پھر وہی بات ہے کہ جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملتی ہے اور آپ جب قبر اطہر پہ جاتے ہیں اور پھر سیدہ کائنات بھی جاتی ہیں، وہ جو غم کا سا سما ہے اس کو ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو آپ بات کر رہے تھے، تو میں نے گزارش کی تھی، ایک ہوتی ہے طہارت نسبی اور ایک ہوتی ہے طہارت کسبی، یہاں دونوں سنگم جمع ہیں۔ وہ جو ایک بات اور بھی میں اشارہ کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کرنے کی ایک وجہ تو لازماً یہی تھی کہ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ جو نیت ہوتی ہے نا،
اگر آپ نے کسی کام کی پکی نیت کر رکھی ہے اور اس میں کچھ موانعات آ گئے تو نیت عمل کے ثواب کو کھینچ لائے گی۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ کیا اچھی بات ہے کہ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ بعض اوقات عمل سے بھی افضل ہوتی ہے۔ یعنی اس کی مثال میں آسان کر کے لوگوں کو اگر سمجھانا چاہوں، اور آپ بلکہ آپ سمجھائیے کہ اگر کسی کی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کی نیت ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا اور تڑپ رہا ہے یا تڑپ رہی ہے وہ، تو اس کو اس حاضری کا ثواب مل جائے گا؟ حاضری کا ملے گا لامعالا۔ اگر اس کو موقع نہیں مل رہا لیکن اس کو ایک پکی خواہش ہے، بلکہ یہاں ایک اور حدیث بھی میں لے آؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صاحب استطاعت بندے تو حج کر لیں گے لیکن یہ جو غرباء اور فقراء ہیں ان کو حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اپنے اپنے علاقے کی مساجد سے وہی پیار کرنا چاہیے جو خانہ کعبے سے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اپنے علاقے میں موجود مساجد کے ساتھ وہی ادب کا، وہی احترام کا، وہی نماز کا اور وہی پیار کا تعلق رکھیں اور مسجدیں آباد رکھیں، وہ قیامت والے دن حیران ہوں گے کہ یار ہم تو خانہ کعبہ گئے نہیں لیکن خانہ کعبہ جانے کا حج کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں اس لیے ہے کہ یہ جو مساجد ہے نا یہ بھی بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے خانہ کعبہ ہے۔ وہ بڑا خانہ کعبہ ضرور ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ادب کا، پیار کا، تعلق کا وہ رشتہ رکھنا چاہیے تاکہ جو غربا یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں قسمت میں حج نہیں آیا، عمرہ نہیں ہے، تو ان کو وہ ثواب یہاں ملے گا۔ واہ کیا اچھی بات۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ہمیں سبق ملا۔ اسی وجہ آپ نے فرمایا کہ وہ صلح حدیبیہ میں بھی نہیں تھے لیکن چونکہ ان کی ساری نیت اور ان کا سارا پروگرام تھا لیکن اطاعت نبوی بھی ہو رہی ہے اور نیت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ اندازہ ہوا۔ دوسرا آپ کے علم میں ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں انبیاء کا جو سیرت و کردار ہوتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پیٹرن تھا، ایک طرف ہے اپنے گھر کا مسئلہ، ٹھیک ہے، ایک ہے دین کا مسئلہ۔ واہ، کوئی شک نہیں کہ دونوں کو بیلنس سے چلانا چاہیے، لیکن دین کے کام کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی۔ یہ بھی ایک دین تھا اور اپنے گھر والوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی بہت اداس ہے اور پھر اس پر تکلیف کی نوعیت دیکھیں، والدہ صاحبہ بھی نہیں ہیں اور عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی اور پھر وہ جو تکالیفیں ہجرت حبشہ کی وہ برداشت کر کے آئی ہیں، تو حضرت رقیہ بھی حضور کو غزوہ بدر کی طرف جاتے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کی نگاہیں پیغام دے رہی تھیں، بیٹی ہم جو انبیاء آتے ہیں ہم دین لے کر آتے ہیں، شریعتیں لے کر آتے ہیں، ہمیں بنیادی طور پر انسان کو جو اللہ کو بھول گیا ہے اس کو سیدھے راستے پر لگانا ہے۔ یہ ساری قربانیاں میری سیرت میں اس لیے جمع کی گئی ہیں کہ کل میں سید الانبیاء جو قرار پاؤں تو میں بالفعل بھی نظر آؤں کہ واقعی آزمائش کی جس جگہ سے گزر کے آ رہے ہیں یہ کام صرف محمد الرسول اللہ کا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ آزمائش کی جس جگہ سے گزارے جا سکتے تھے اس جگہ سے آپ گزارے گئے اور اس کے لیے باقاعدہ اسوہ متعین کر کے گئے۔ یہ کیا وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے تھے الفقر فخری، کچھ نہ ہونا یہ میرا فخر ہے، تو یہاں ذرا حالات کی سنگینی دیکھیں، مارکہ کتنا سخت ہے اور پہلا مارکہ اور حق کو باطل کے لیے فرق کرنے کی جگہ ہے۔ ادھر آپ کی بیٹی اتنی شدید بیمار ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ جا رہے ہیں، تو ہمارے سننے والے لوگ تکالیف آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا ہر چیز پر کمپرومائز کر لینا لیکن دین اور عقیدے پر کمپرومائز۔ سب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اس بات کو کھولیے ذرا۔ آج ہم یہ جو کمپرومائز کر جاتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسائل گھروں کے بن گئے، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، مسائل مشکل ہو گئے۔ پہلے تو یہ ہے کہ تربیت کا کوئی گوشہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایسا، لیکن اگر حالات بن جائیں تو آپ نے ہمیشہ کھڑا دین کے ساتھ، دنیا کے قربانی پھر جتنی بڑی سے بڑی دینی پڑ جائے اس پہ گھبرانا نہیں ہے، اس پر گھبرانا نہیں۔ یہ آپ اسوہ دے کر جا رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے اور یہ بہت میری اطاعت شعار ہے، میری محبوبہ ہے، لیکن دیکھیں دین کا مسئلہ ہے، کام دین کا ہے۔ میں ادھر جا رہا ہوں، پھر آپ کے علم ہے کہ جب آپ کو ساری اطلاع تھی، نبی تو غیب جانتا ہے،
تو سب کچھ پتہ تھا کہ یہ ہوگا، لیکن یہ جو آپ مظاہر فرماتے تھے نا، یہ امت کو اسوہ دینے کے لیے، نمونہ دینے کے لیے. پھر جیسے تفصیل سے بات ہوئی، فتح ہو گئی ہے، آپ قافلوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. جب آپ کو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئیں، اللہ نے انبیاء کے اندر صبر کا اور ضبط کا وہ پہاڑ رکھا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں اشک بار نہ ہوتے آپ کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی فطرتی انسانیت کے لیے نمونہ بننا ضروری تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا، اس قبر پر گئے. ایک والد کا اپنی بیٹی کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ صرف تعلق دنیا میں نہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہونا چاہیے. ہم عام طور پر اپنی اولادوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں. حضور نے وہ بھی اسوہ دیا. پھر وہاں جو کیفیت تھی، آپ جب دعا کر رہے ہوں گے تو آپ اللہ کو کیا کہتے ہو گے؟ میں تیرے دین کی قربانی کے لیے گیا اور ادھر میری بیٹی تیری طرف آ گئی. اے اللہ تعالیٰ اس میری بیٹی کو کمال راحت دینا، اس کو خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں بٹھا دینا، پھر میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا. حضرت فاطمہ الزہرا بھی آپ کو پتہ ہے اشک بار ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے ساتھ حضرت فاطمہ کی آنسو پوچھتے ہیں. یہ جو مظاہرہ تھا یہ انسانی فطرت کے لیے نمونہ کامل بننا تھا. سر اگر صرف اسی موقع کو ہم سمجھ لیں نا، صرف اسی موقع، صرف اس موقع کو، یہ جو موقع ہے، باقی تو سارے جو آزمائشیں اور قربانیاں آپ نے دی، صرف اسی موقع کو سمجھ لیں تو اپنے آپ سے ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جائے ڈاکٹر صاحب، کہ ہم تو بڑے آسائشوں میں دین کی باتیں کرتے ہیں، بڑا پرتعیش زندگی گزارتے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں. اچھا اب آئیے ذرا، ظاہر یہ تو ذکر پاک سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا. اب آئیے ذرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر اولاد امجاد کی بارگاہ میں بھی ہم ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں، ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ سرکار علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں ان شہزادوں کے فضائل بیان کیجیے. جنید بھائی، اللہ کریم نے رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے نکاح کا جو انتخاب فرمایا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو میں اس جملے سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت و فضیلت کی بات کیا ہے کہ اللہ کریم نے جناب خدیجہ کو اپنا محبوب تب عطا فرمایا جب محبوب 25 سال کا ہے. جوان محبوب، کھلتا ہوا ابھرتا ہوا. بعض جملے صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آج جتنی باتیں ساری آپ نے کی ہیں نا ابتدان، یہ صرف روایتی باتیں نہیں ہیں، یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہیں، روح کے کانوں سے سننے والی ہیں. اللہ قبول کرے. جناب خدیجہ کا مقام اور فضیلت سمجھیے نا کہ اللہ کریم نے 25 سال اپنے رسول کی رفاقت بلا شرکت غیر عطا فرمائی، اور یہ رفاقت کسی اور کو بلا شرکت غیر نہیں ملی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کو میرے رب نے عطا فرمائی. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے. 4 سال اللہ کریم نے اولاد کے لیے انتظار کروایا ہے اپنے پیغمبر کو. 29 سال جب میرے آقا کی عمر مبارک ہوئی ہے تو پہلے شہزادے حضرت جناب سیدنا قاسم بن محمد علیہ السلام آپ کا نزول ہوتا ہے، آپ تشریف لاتے ہیں. 4 سال کے انتظار کے بعد میں اب اپنی کیفیت عرض نہیں کر سکتا. میرا دل تو چاہتا ہے کہ حضرت جناب قاسم علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لے کر بندہ صرف اتنا عرض کرے کہ یہ وہ ہستی ہے جسے کائنات میں، یہ وہ وجود ہے جسے کائنات میں اللہ کریم نے سب سے پہلے ولادیت و ابنیت مصطفیٰ کی نسبت عطا فرمائی. سبحان اللہ، جن کی وجہ سے آپ ابو القاسم ہوئے. اور 4 سال بعد اللہ کریم نے یہ تحفہ عطا فرمایا. بس وہ جو امتحانات کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر امتحان آ گیا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ ابھی چلنے کے قابل ہی ہوئے تھے، اللہ کریم نے واپس بلا لیا. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ گھوڑے پہ سواری کر سکتے تھے، اللہ کریم نے اس کیفیت میں واپس بلا لیا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 2 سال عمر تھی تو آپ کو واپس بلا لیا گیا. رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کو جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ انہی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. ابھی ہم بار بار ادب کی بات کر رہے ہیں، ہم احترام کی بات کر رہے ہیں. میرے رسول نے احترام سکھایا ہے اپنی امت کو، ادب سکھایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہ کوشش تو ضرور کرے کہ میری کنیت اور میرے اسم ذاتی کو جمع نہ کرے. یعنی کوئی انسان ایسا نہ ہو قیامت والے دن مجھے ابو القاسم محمد کہا جائے گا، لہذا کنیت اور میرے اسم ذاتی کو جمع نہ کیا جائے. یہ احترام کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ رسول اکرم کی نسبت کے لحاظ کا تقاضا ہے کہ ہمیں رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے نقش قدم پہ کھڑا ہونا. پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام جناب عبداللہ علیہ السلام
اور یہاں ایک کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم کے ایک صاحبزادے جن کا نام طیب اور طاہر ہے وہ علیحدہ نہیں ہے، وہ انہی کے القابات ہیں، انہی کے القابات ہیں۔ نام عبداللہ ہے، القابات جو ہیں، میں قربان جاؤں میرے رسول اکرم کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ ہے، آپ کے صاحبزادے کا نام بھی عبداللہ ہے، اور آپ کنیت کے اعتبار سے بھی ابو القاسم ہیں اور بالفعل بھی ابو القاسم ہیں، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا دیتا وہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا وہ کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو ان کے القابات طیب اور طاہر ہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ طیب کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، اللہ نے یہ لقب عطا فرمایا ہے والد گرامی کی نسبت سے، اور طاہر اس لیے ارشاد فرمایا وہ لقب ہے جناب طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت سے، تو طیب عطا فرمایا والد گرامی کی نسبت سے کیونکہ آپ سے زیادہ پاکیزہ کوئی زمانے میں نہیں آیا، طاہر عطا فرمایا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کی نسبت سے کہ ان سے زیادہ بھی کوئی پاک نہیں گا۔ طیب کا معنی بھی پاک ہی ہوتا ہے، طاہر کا معنی بھی پاک ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، آپ کو بھی اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک واقعہ یہ رونما ہوا، جناب عبداللہ جب رخصت ہوئے تو مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے عاص بن وائل نے کہا مکے والوں مبارک ہو، نعوذ باللہ، یہ ابتر ہو گئے، بے نسل ہو گئے، مقطوع نسل ہو گئے۔ اب میرا رب بھی تو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، جناب نوح کو خود جواب دینا پڑتا تھا، سارے انبیاء کو، یہ کوئی علیحدہ قصہ ہے، لیکن جب میرے رسول کو تکلیف ہوتی تھی جواب میرا رب ارشاد فرماتا تھا، کہا جبریل جاؤ جا کے کہہ دو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب کوثر کا معنی ہم ابتر سے سمجھ سکتے ہیں، ابتر کا معنی ہے بے نسل ہونا۔ کوثر کے لیے بہت سارے اقوال نقل ہوئے ہیں، حوض کوثر ہے، جنت کی نہر ہے، بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، لیکن آخری کثرت سے بھی ہے، جی کثرت سے یہ ہے نا جی، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن جب ابتر کا معنی بے نسل ہونا ہے تو پھر اس کا متضاد کوثر میں پایا جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ نسل میں میرا رب کثرت عطا فرمائے گا، اس کی نسل مٹ جائے گی، ان کی نسل قیامت تک مٹے گی نہیں۔ اب یہ سارا واقعہ جناب عبداللہ کا رخصت ہونے کا ذکر کرنے کے بعد امام رازی، امام کبیر یہ جملہ لکھتے ہیں، ذرا دیکھیے جنید بھائی آپ کے لیے بطور خاص، امام رازی ارشاد فرماتے ہیں ذرا دیکھیے ہر زمانے میں اہل بیت کے ائمہ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے باوجود قیامت تک امام مہدی کی تشریف آوری تک رسول اکرم کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ بھائی اگر وہ اجازت دے دیں، پہلے بھی جملہ ادا کیا تھا، ابتدا بھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا بھی محمد پہ ہوگی۔ وہ ہمارے نظامی صاحب شام کو بڑا خوبصورت انہوں نے اسی جملے کو آگے بڑھا کے کہا، فرمایا جنید میاں یوں کہو میم سے لے کے میم تک کا معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو آپ نے یہ جملہ لکھا کہ دیکھیے ذرا کہ اس نے کہا ابتر ہوں گے، رب نے کہا کوثر ہوں گے، تو اللہ نے کتنا کوثر کیا کہ علی بن حسین جیسا عابد بھی اس خاندان کو عطا فرمایا، باقر جیسا عالم بھی عطا فرمایا، جعفر جیسا صادق بھی عطا فرمایا، موسیٰ جیسا قاسم بھی عطا فرمایا۔ لوگ ظلم کرتے رہے لیکن میرے رب نے کثرت نسل آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اور اسی طرح کوثر میں رسول کے معجزات بھی ہیں، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، بلکہ اس آیت کو ہم اس آیت سے سمجھیں گے۔ سورۃ الضحیٰ میں کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر راضی ہو جاؤ، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، جب تک مانگتے جاؤ گے رب عطا کرتا جائے گا، کیونکہ تیری زندگی میں ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے تیسرے شہزادے جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ 8 ہجری میں ہوئے۔ ان کے حوالے سے صرف میں 2 جملے یہ عرض کرتا ہوں، 8 ہجری میں ہوئے، امام حسن 3 ہجری میں ہوئے، امام حسین 4 ہجری میں ہوئے۔ حسن کے آنے کی آقا کو اتنی خوشی ہے، حسین کے آنے کی آقا کو اتنی خوشی ہے، تو اپنے صاحبزادے کے آنے کی آقا کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ جناب رقیہ کو رخصت کر چکے ہیں، پھر اپنا صاحبزادہ آتا ہے، رسول اکرم نے اٹھایا ہے، لعب دہن عطا فرما کر گھٹی دی ہے، کان میں اذان دی ہے، خود عقیقہ فرمایا ہے، اور اتنی دیر میں میرے رب نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے رسول کو جا کے کہو اللہ نے مبارک بھی دی ہے، سلام بھی دیا ہے، اور آج ابو القاسم نہ کہنا، آج ابو ابراہیم کہہ کے مخاطب کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کنیت اپنی جناب سے عطا فرمائی۔ پھر وہی تکالیف اور مصائب کا سلسلہ، جناب ابراہیم بھی رخصت ہو گئے، اور فقہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف نے کہا آقا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے بیٹے کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تو محبت ہے، اللہ نے میرے دل کو رحم عطا فرمایا ہے، میں نے چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے، رونے سے منع نہیں فرمایا۔ ہمارے دل میں غم ہو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ زمانہ چلتا جا رہا ہے، میرے رسول کی زندگی میں یہ مشکلات، یہ تکالیف، اور آج بھی اہل بیت کے لیے جب رویے تھوڑے مناسب نہیں ہوتے تو میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس تکلیف کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، سرکار علیہ السلام
سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں پھر ان کی ظاہر ان کا جانا ایک آزمائش، اور آپ دیکھیے کہ کیسی آزمائش کہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے بیٹے کو رکھ لیجئے، اپنے نواسے کو رکھ لیجئے. مطلب آپ دیکھیں نا وہ جو مفہوم کلام ہے وہ میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آزمائش کیسی ہے کہ فرمایا کہ ابراہیم جائیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن حسین اگر جائیں گے تو میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی، میرے علی کو تکلیف ہوگی علیہ السلام. اللہ اس کا مطلب ہے ابراہیم کے آنے سے رسول اللہ کو بھی خوشی ہوئی تو زہرا کو بھی خوشی ہوئی. ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی. اللہ اکبر. خوش آمدید ناظرین کرام. کیا خوبصورت اور خوشبودار محفل سجی ہوئی ہے. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے شہزادوں کا بڑا حسین ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے. اب آئیے پروفیسر صاحب سے، چونکہ وقت کی بڑی قلت ہے ورنہ تو ظاہر ہے اس پہ بڑی گفتگو، آئیے سرکار علیہ السلام کی شہزادیوں کی بارگاہ میں ہمیں لے کے جائیں، ان کے فضائل. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بیٹیوں کی تربیت کون کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی مثبت انداز میں تربیت کریں تاکہ وہ بھی دین کی عظمتوں کے لیے اسی طرح کام کریں جس طرح والدین کر سبحان رہے ہیں. اللہ. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ٹھیک، اور ان 4 صاحبزادیوں کا دین کی عظمت کے لیے کام کرنے کا اگر ہم بار بار ترتیب کے اعتبار سے ہمیں بتائیے نا ذرا، ترتیب کے اعتبار سب سے پہلے سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ. ان کو خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہیا افضل و بناتی اصیبت فیہ، یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے میری وجہ سے دین میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں. اللہ. اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کس قدر تکالیف برداشت کی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ دین کے ساتھ بھی اور شوہر کی رضا کے لیے بھی دونوں میدان میں کامیاب ہیں، اور آپ کے شوہر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنت الامین جزاہ اللہ صالحتاً. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ امین کی بیٹی اللہ انہیں بہترین اچھی جزا عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور آپ کے بعد پھر کون سی شہزادی؟ وَكُلُّ بَعْلٍ سَيُسْنَى بِالَّذِي عَلِمَا، ہر آدمی کے بارے میں جو کسی کو معلوم ہوتا ہے اسی کی تعریف کرتا ہے. ان کے شوہر کہتے ہیں مجھے ان کے بارے میں یہ. اب سیدہ اس کے بعد حضرت رقیہ ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے بعد ان کی باری آتی ہے، تو ان کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں کی. بالکل ٹھیک. لیکن اہل مکہ نے جب ان کی رخصتی ہوئی تو کہتے ہیں کہ پورے شہر میں یہ آواز آ رہی تھی کہ سب سے بہترین جوڑا احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان. بہترین جوڑا دنیا نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو ان کو رقیہ ہیں اور حضرت عثمان ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد باری آتی ہے ام کلثوم کی. سبحان اللہ. وہ اللہ کے ہاں کتنا شرف پاتی ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عثمان یہ جبریل آئے بیٹھے ہیں، ٹھیک، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. یہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد بلکہ بعض علماء نے تو یہ حدیث بھی بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اگر 1 سے زائد یعنی 40 تک یا 100 تک گنتی آتی ہے بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا. اور اس لحاظ سے بھی عثمان قیامت تک آنے والوں کو یہ دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک. اور آخر میں سیدہ کائنات ان کے لیے کیا عرض کریں. ان کو مخاطب کر کے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا بنیۃ اما ترضین، اے میری پیاری بیٹی کیا تجھے یہ بات کتنا خوش کرے گی کہ آپ
دنیا والوں عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں عورتوں کی سردار ہے اللہ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سرداری کا استاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جس انداز میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دین سر پوری عمر گزر جائے ذکر پاک مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہم نے کیا، اگر میں اس بات کو ان کے مبارک کردار کو، پاک کردار کو سامنے رکھ کر آپ سے سوال کروں کہ جو بیٹیاں اس وقت آپ کو سن رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑی بھی ہوں گی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کی تربیت کس طرح ہوئی ہوگی اس کو اگر میں اس سے جوڑوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ جملہ بولتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ وہ کر گزرے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے جملہ کہہ دیا کہ وہ جو مکتب کی یہ کرامت تھی یا نگاہوں کا فیض تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا نگاہ یا فیضان نظر تھا؟ فیضان نظر کی گواہی قرآن نے دے دی، یہاں فیضان نظر کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ کی صاحبزادیاں ہیں، والدہ سر پر نہیں ہے، لیکن فرما برداری میں، مزاج شناس رسول، دین فہمی میں، کیا اچھی بات، دین کی قربانی میں وہ اپنے والد کے سامنے کسی جگہ نہ رکاوٹ بنتی ہیں نہ جھگڑتی ہیں، بلکہ اسی رنگ میں ایسے رنگی ہوئی ہیں کہ لگتا یہ کہ آپ کی ممد و معاون بن گئی۔ یعنی نو نہیں تھا آپ کی زبان پہ، نو نہیں تھا، یس تھا ہمیشہ، یس تھا۔ یعنی آپ کو ان کو علم تھا کہ ہمارے والد صاحب سید الانبیاء ہیں، یہ ایک دین لے کر آئے ہیں، ان کا اصل مقصد اس کو پھیلانا ہے، ہمیں ساری نسبتیں ان کے ساتھ جوڑی گئی ہیں، بالکل ٹھیک، ہم نے ان کا دست و بازو بننا ہے۔ تو ہماری والدہ نے جس طرح دست و بازو بن کے دکھایا، ان کو وہ استعارے اور کرینے یاد نہیں ہوں گے بیٹیوں کو کہ ہماری والدہ نے کیا کیا قربانی دی ہے ہمارے والد کے لیے۔ تو ہمیں بھی اپنے والد کے ہر فیصلے کو، ہر بات کو دل و جان سے ماننا بھی ہے، قبول بھی کرنا ہے، اور دین کے لیے نمونہ بن کے دکھانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پھر شادی ہوئی، وہاں بھی تسلیم و رضا، ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، وہاں بھی تسلیم و رضا، غزوہ بدر جیسے ہنگامی حالات ہیں، بیماری کی شدت ہے، تسلیم و رضا۔ ہمیشہ بیٹیاں یاد رکھیں، بس والدین جو ہوتے ہیں وہ تجربے کار ہوتے ہیں، کیا بات، سمجھدار ہوتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں۔ شریعت نے جو اختیارات ان کی طرف منتقل کیے ہیں، وہاں والدین کو بھی حکم دیا اولاد کے جائز حقوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن اولاد کو حکم یہ ہے کہ ان کے تجربات سے، ان کی عزت سے، ان کے معاملات کے ساتھ تمہیں چلنا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، جو ظاہر خواتین اس وقت سن رہی ہیں، شادی شدہ خاص طور پہ، ہمارے یہاں چونکہ آج کل مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے نا، ڈیبیٹس بہت بڑھ گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو مطلب لبرلز ہیں انہوں نے تو بڑا دماغ خراب کیا چیزوں میں۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے بنیادی طور پہ آج کی بیویوں کے لیے کتنی مشن رائیں؟ جنید بھائی دیکھیے، بنت پیغمبر کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کی صاحبزادی ہیں جو سردار کل جہاں ہیں، سارے جہانوں کے سردار ہیں، صرف دو جہانوں کے سردار نہیں ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا، جمع کا صیغہ ہے، تو سردار کل جہاں کی لخت جگر ہے، لیکن گھر میں اپنے خاوند کی خدمت گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عثمان، یہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا گھر تشریف لے گئے، حضرت سیدنا عثمان کے گھر تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ جناب رقیہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام آپ کے سر کو دھو رہی تھیں اور کنگھی کر رہی تھیں۔ رسول اکرم نے یہ خوبصورت منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی اس کے ساتھ، ابو عبداللہ کے ساتھ، عثمان کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح حسن سلوک کرتی رہنا، کیونکہ یہ اخلاق میں سارے اصحاب میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہے۔ کیا تربیت ہے اور کیا اتباع ہے باپ کی۔
واہ. اور اسی طرح جو آپ نے پہلے سوال کیا نا کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ بطور بیٹی بھی وہ ایسے محبت کرتی تھی. رسول اکرم کے سر انور میں بھی کنگھی خود کیا کرتی تھی. اب وہ کیا جذبے ہیں، کیا کیفیات ہیں. تو رسول اکرم اتنے خوش ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح حسن سلوک کرتی رہنا، کیونکہ اللہ نے میرے اخلاق کے مشابہ جناب عثمان کو اخلاق عطا فرمائے. دوسرا منظر یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اپنے گھر میں کھانا بنا تو گوشت کا ایک پیالہ بھر کر اپنے محبوب جناب اسامہ بن زید کے ہاتھ بھیجا کہ جا ان کے گھر دے کر آؤ. اور وہ دے کر جب واپس گئے تو رسول اکرم نے سوال کیا کہ کیا منظر دیکھ کر آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہیں، میں نے گوشت کا پیالہ پیش کیا اور دونوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک ہی پیالے میں وہ کھانا تناول فرما رہے تھے. اور جناب عثمان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ ایک ساتھ ایک پیالے میں تھے. رسول اکرم مسکرائے تو آپ نے کہا اسامہ پھر کہہ دو نا، اس کائنات میں اس جوڑے سے زیادہ حسین جوڑا اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے عبادت میں، اطاعت میں، وفا میں وہ جناب سیدہ زینب ہوں، جناب رقیہ ہوں، ام کلثوم ہوں اور جناب زہرا پاک ہوں، انہوں نے گھر کو ایسا ماحول دیا تھا. جنید بھائی بدر فتح کرنا آسان نہیں ہوتا اگر گھر میں راحت نہ ہو، گھر میں سکون نہ ہو. اور ذرا یہ منظر دیکھیے، جناب زہرا کو مولا علی کے گھر جب بھیجا گیا تو مولا علی تو معاشی استغنا میں تھے، وہ تو بے نیاز تھے ان چیزوں سے، لیکن جناب عثمان تو ہیں ہی غنی. اللہ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا، پھر بھی مال کی طرف توجہ نہیں کی جناب رقیہ نے، اور ساری زندگی مصائب میں گزاری ہے. کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، قناعت کے ساتھ وقت گزارا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میری بہن ساری خواتین کی سردار ہے، میرے بابا سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ دنیا عارضی ہے، میرا رب آخرت میں سب کچھ عطا فرما دے. ایک بات اور ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی خاص جو آپ نے گفتگو فرمائی تو وہ نقطہ مجھے کلک ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادیوں کی خبر رکھا کرتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹیوں کو بیانے کے بعد ان کو چھوڑ مت دینا، خبر رکھنا. جناب زہرا نے آ کے عرض کیا تھا آقا ہماری تقسیم فرما دیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا گھر تیرا ہے، باہر علی کا ہے. تو گھر زہرا نے فتح کر کے زمانے کو حسن حسین دے دیے، اور باہر علی نے بدر، احد، خیبر فتح کر کے زمانے کو ساری اسلام کی نعمتیں عطا فرمائیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، کیا خوبصورت اور کیا خوشبودار گفتگو ہے صاحب. بلکہ میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سے، خاص طور پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آج آپ نے یہ جو ذکر پاک سنا ہے سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا، آپ کو کیا سمجھ آیا اس ذکر پاک؟ فضائل تو ظاہر ہیں، فضائل تو ایسے ہیں صاحب کہ میں نے ابتدا میں کہا نا کہ ہمارے پاس نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ علم ہے، نہ کلام کی طاقت ہے، نہ ادب ہے، نہ وہ مزاج ہے، نہ دامن میں اتنی وسعت ہے، نہ ذہن میں اتنی وسعت ہے کہ ہم وہ ذکر جو ہے اس کا حق ادا کر سکیں. ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا. پوری کائنات مل کے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان اور توصیف بیان کر ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس پورے ذکر پاک میں آپ نے کیسے پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹا؟ اصل بات یہ ہے. کیا کیا سیکھا؟ اصل بات یہ ہے. آپ صرف اگر میں دو پہلو اٹھا لوں، دو پہلو، یعنی ایک آپ کیسی زوجہ تھی، تو آج جتنی بھی خواتین ہمیں سن رہی ہیں وہ ان نعروں کے پیچھے مت بھاگیں، بالکل مت بھاگیں صاحب، کہ جو آپ کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں ایک منفی پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے راضی ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس کو جنت دے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے گیٹ جنت کا کھول دیتا ہے جو اس حالت میں جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو. اور دوسرا وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے سراپا رحمت بن جائے. دیکھیں میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایکچولی والدین کی سفیر ہوا کرتی ہیں. ہاں، سفیر ہوا کرتی ہیں. جب آپ چوکھٹ پھلان کے کسی اور چوکھٹ پہ جاتے ہیں نا، آپ سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کی تربیت کی، آپ سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کی تعلیم کی، آپ سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان کی، آپ سفارت کاری کر رہے ہوتے ہیں اپنی نسل کی، اپنے خون کی. خیال رکھیے گا، آپ جاتے تو چوکھٹ پھلان کے ہیں، لیکن عزتیں اپنے والدین کی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اس عزت کا پاس رکھیں یا نہ رکھیں. آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور جہاں جہاں افطار اس وقت ہو رہی ہے، یعنی امریکہ میں اور دیگر علاقوں میں افطار کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
جناب خوش آمدید ایک بار پھر، اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا آج ذکر پاک رہا، اور آئیے بس چند لمحات موجود ہیں، اور ان چند لمحات میں گزارش کروں گا آپ تینوں احباب سے کوئی خاص پیغام اس موقع پہ اگر آپ دینا چاہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے کہ آپ بدری صحابہ میں شامل ہیں، آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کی رضا حاصل کرنے والے سبحان ہیں، اللہ، اور آپ کو غزوہ تبوک کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج تو نے اپنے اللہ کو اس طرح راضی کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی تیرا عمل تجھے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تو ہمیں ان پاک ہستیوں کو نمونہ بنا کر مرد عثمان رضی اللہ عنہ کو نمونہ بنائیں، اور عورتیں خواتین ہماری سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، یہ مجمع البحرین ہے، یقینی طور پر یہ ہماری زندگیوں میں نور لائے گا اور ہم کامیابی کی منزل پر۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خانوادہ ہے، ان خانوادے کی حیات کا مطالعہ کرنے کی ہمیں روٹین بنانی چاہیے۔ ہماری لائبریری میں وہ ضرور کتابیں ہونی چاہیے جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خانوادے کا خوبصورت تذکرہ، واہ، آپ کی ذات گرامی، ہماری امہات المومنین، آپ کی بنات، آپ کے بنون، تاکہ ہم اس خانوادے کو جب پڑھیں گے نا، آپ یقین مانیں یہ قاعدہ و رسول ہے کہ آپ جب جس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ فیض دیتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے قریب آنا چاہتا ہے۔ واہ، تو ان کے قریب جانے کا اور فیض لینے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ان کے متعلقہ کتابیں خریدیں، ان کو بار بار پڑھیں اور اس سے حظ لیں اور محسوس کریں کہ آپ اس زمانے کو فیل کر رہے ہیں، تاکہ آپ علمی بھی فائدہ لیں، عملی بھی فائدہ لیں اور عقیدے بھی درست کریں۔ واہ، آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جنید بھائی میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا چاہیے، اور رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی حقیقت کا ادراک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جن کے داماد کو، جن کے نوکر اور خادم اور صحابی کو اللہ نے ذو النورین بنایا ہے، دو نوروں والا بنایا ہے، تو اس کے آقا کی شان کیا ہوگی؟ تو اب حضرت سیدہ رقیہ وہ ہیں کہ جنہیں میرے رب نے بیٹی بنایا، یعنی بنت سراج منیر ہیں اور زوجہ ذو النورین ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں سے فیض حاصل کرنے کی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رحمت رمضان میں۔ اب معاملہ ہے قصص الانبیاء کا، اور آج حضرت نوح علیہ السلام پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے واقعے کے ناظرین جو معاملات ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کی تفصیلات کچھ اس انداز سے ہیں کہ سورہ آراف میں، سورہ ہود میں، مومنون میں، شورا میں، قمر میں اور سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے مکمل طور پہ ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر قانون قدرت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مبعوث فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ عمرا اور سرداروں نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو بھی چھوڑا نہ، اور ان کے پیروکاروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو سیدنا نوح علیہ السلام پر آزمایا، اور اس قوم نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس شخص کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہے، تو پھر اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کیوں کریں؟ یعنی یہ ان کا بنیادی طور پہ معاذ اللہ کلیم تھا۔ اس قوم کے امیر اور سردار لوگ ناظرین جب غریب اور کمزور افراد کو سیدنا نوح علیہ السلام کے تابع اور پیرو دیکھتے تو سیدنا نوح علیہ السلام سے بہت ہی تکبر کے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔
یہ منٹالٹی ناظرین آج بھی پریویل کرتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن انقلاب ہمیشہ نچلے طبقے سے ہی آیا کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرما بن جائے معاذ اللہ اور تجھ کو اپنا پیشوا مان لیں، یعنی اپنا لیڈر مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں۔ ناظرین کرام، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر وہ امیر اور سردار لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ بھی دیتے تو ان سے، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام سے اصرار کرتے کہ پہلے پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دیں، یعنی ان کا یہ بھی کلیم تھا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ تب ہم آپ کی بات سنیں گے اور تب ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہمیں ان سے گھن آتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، یعنی وہ اس حد تک کانشیس تھے اپنے حوالے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام ناظرین اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے جائے پناہ نہیں ہے، میں اس دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں سوال نہیں ہے۔ نیز آپ ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد یعنی میرا منشور اور میرا نصب العین ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کمزور اور نادار افراد جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب مال نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں نہ کہ نکھت و افلاس کے ساتھ، یعنی ان کا جو کلیم تھا اس کو وہ واضح کر رہے تھے۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے ہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس رضا الہی، غنائے قلب اور اخلاص نیت انسان کے عمل پر موقوف ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی ناظرین بارہا تنبیہ کی، اور ظاہر دعوت و توحید کے بدلے میں وہ صرف یہ کہتے تھے کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی خواہش نہیں ہے، نہ جاہ و منصب مجھے چاہیے، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دست مبارک میں یعنی اس کی قدرت میں ہے، اور وہی بہترین قدردان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی ناظرین، ان کے حالات کو قرآن مجید میں سورہ ہود میں یوں ارشاد فرمایا ہے، سو ان کی قوم کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا کہ ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت، اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبرن مسلط کر سکتے ہیں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہریاب ہوں گے اور یقیناً ملاقات کرنے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکار دوں یعنی ان کو دھتکار دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچانے میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں یعنی بے حد دولت مند ہوں، نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر کوئی غیب جانتا ہوں یعنی خود سے غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت کرشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح کی آیت نمبر 1 تا 11 میں یوں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم،
بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام کے سرداروں اور وڈیروں کی ہٹ دھرمی یوں بیان کی گئی کہ وہ اپنی قوم کو کس طرح راہ ہدایت سے منع کرتے تھے۔ اس حوالے سے قرآن پاک نے آیت نمبر 23 میں یوں بیان کیا، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی جو وڈیرے تھے، جو ڈومیننٹ تھے اس ظاہر سوسائٹی میں، جو رولنگ ایلیٹ تھی یوں کہہ لیجئے، وہ بنیادی طور پہ جو نچلا طبقہ تھا اس کو پرووک کرتے تھے اور ان کے اندر ایک منفی سوچ پیدا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کو کسی طور سے مت چھوڑنا۔ آخر میں ناظرین زج ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کرو، تو تم وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں یوں ارشاد فرمایا کہ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور اگر تم واقعی سچے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ ہود کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ بہرحال ناظرین جب قوم کی ہدایت سے نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی اناد اور ہٹ دھرمی جو ہے ان پر واضح ہو گئی، تو تقریباً 950 برس کی مسلسل تبلیغ کے بعد ان پر جب کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت مایوس اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے اس کے جو اس وقت تک ایمان لائے چکے، سو آپ ان کی تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے، تو ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے اور ان پر یہ واضح ہو چکا کہ عذاب آنے والا ہے، تب ان کے اعمال اور حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ جس کو قرآن پاک نے سورہ نوح کی 26 اور 27ویں آیت میں بیان کیا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اللہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ اب ناظرین اس کے بعد ظاہر ایک طویل واقعہ ہے، میں اس کا سناپسس آپ کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کشتی بنانے کا حکم دیا، جب آپ کشتی بنانے لگے تو روایتوں میں آتا ہے کہیں 100 برس کہیں 200 برس آپ کنٹینوسلی کشتی بناتے رہے، تو جو قوم تھی وہ پاس سے گزرتی تھی اور آپ کا استہزاء بناتی تھی، آپ کا مذاق بناتی تھی، مطلب آپ کا تمسخر باقاعدہ اڑایا کرتی تھی۔ بہرحال کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے اذن ہوا، 40 جوڑے کشتی کے اندر جو ہے باقاعدہ بچھائے گئے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، کچھ جانوروں کو بھی بچھایا گیا، اور جو کنان آپ کا بیٹا تھا وہ کسی طور سے ایمان نہیں لایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ اس کے حق میں دعا مت کیجئے، کیونکہ اس کو یہ ظام تھا، اس کو یہ سمجھ آتی تھی بات کہ میں پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ آفٹر آل یہ ہوا ناظرین کہ جب ساری حجت تمام ہو گئی اور ظاہر عذاب کا وقت آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ تندور سے باقاعدہ جو ہے پانی ابلنا شروع ہوا، یعنی زمین سے باقاعدہ پانی نکلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا، سارے دروازوں کو۔ اب اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ پورا جو یہ عذاب کا معاملہ تھا، اس کا جو پورا منظرنامہ تھا یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور ایک منظرنامہ یہ ہے جس کے بارے میں مختلف رائے ہے کہ جی وہ خاص وہ جو جگہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بستی تھی، ایکچولی اسی جگہ پر یہ عذاب آیا تھا، لیکن ہوا یہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو اس عذاب سے یعنی محفوظ رکھا، آپ کے متبعین کو محفوظ رکھا. آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ٹریول کرتی کرتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری، اور پھر آپ کو پتہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آج یہ دریافت ہو گیا کہ جی جودی پہاڑ کے اوپر اس کی کچھ باقیات موجود ہیں. آپ سوچئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے جس کسی نے بھی ٹکر لینے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. اتنا شدید عذاب تھا، اتنا شدید عذاب تھا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زمین جو ہے وہ پانی کو مکمل طور پہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے باہر نکال دیا تھا. آسمان نے سارے دروازے کھول دیے تھے، پانی برستا رہا یہاں تک کہ وہ سب کے سب نیست و نابود کر دیے گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے آپ کی بے خنی کی، آپ کا استہزاء کیا، آپ کو نہ مانا، آپ کی بات نہ مانی، آپ کی دعوت پہ کان نہ دھڑے، یعنی سوچئے 950 برس آپ نے حجت تمام کی لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہ سنبھلی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے چیپٹر کو کلوز کر دیا اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف بس یہ سوچ عطا کر دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کامل عمل کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.